بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا مختصر القدوری کا سبق نمبر 23 ہے، اور آج کا ہم سبق نمبر 23 پڑھیں گے مکتبۃ البشرا کی کتاب صفحہ 199 سے۔ کتاب الصوم پڑھ رہے تھے۔ کتاب الصوم میں آج ہم نے وہ چیزیں پڑھنی ہیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھیے، فَإِنْ أَقَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ فَإِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ، کہ اگر کھائے کوئی شخص یا پیے یا بھول کر جمع کرے، یعنی کھانا بھی اس کا بھی بھول کر ہو، پینا بھی بھول کر ہو، یا جمع بھی بھول کر کرے، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ فَإِن نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ نَظَرَ إِلَىٰ إِمْرَأَتِهِ فَأَنزَلَ أَوِ ادَّحَنَ أَوِ احْتَجَمَ أَوِ اكْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ لَمْ يُفْطِرْ، اور اگر کوئی شخص سویا روزے کی حالت میں، بس اسے احتلام ہو گیا، یا روزے کی حالت میں کسی عورت کی طرف نظر کی تو اسے انزال ہو گیا، یا روزے کی حالت میں اس نے تیل لگایا، یا روزے کی حالت میں اس نے پچھنے لگوائے، یا روزے کی حالت میں اس نے سرما لگایا، یا اس نے عورت کو بوسہ دیا، تو اس صورت میں لم یفطر، اس کا روزہ افطار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے فَإِنْ أَنزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ بِلَمْسٍ، اور اگر اس نے کسی عورت کا بوسہ لیا یا کسی عورت کو چھویا، تو بوسہ لینے اور چھونے کے ساتھ اس کو انزال ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، تو بس اس پر قضا آئے گی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ یعنی محض بوسہ لینا یا چھونا، یہ اگر ایسی صورت میں ہو کہ جب اس پر انزال نہ ہو، تو اس صورت میں اس پر قضا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ انزال ہو جائے، فَإِنْ أَنزَلَ بِقُبْلَةٍ، اور اگر یہ بوسہ لینے کے ساتھ یا چھونے کے ساتھ انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فَعَلَيْهِ الْكَفَارَةُ، اس پر کفارہ ہوگا اور اس پر قضا ہوگی۔ وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ، اور اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ دیکھیے ذرا، وَلَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ إِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَيُكْرَهُ إِن لَّمْ يَأْمَنُ وَإِن زَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلْءُ الْفَمِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيدَ أَوِ النَّوَاةَ أَفْطَرَ وَكَذَا وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ او اقل او شریبا۔ ذرا دیکھیے اس مسئلے کو کہ اگر اس نے ایک شخص کو اطمینان ہے اپنے نفس پر، اور اس شخص کو اطمینان ہے کہ میں اگر کسی کا بوسہ لوں گا تو اس صورت میں اس کو انزال نہیں ہوگا، تو اس کا بوسہ لینے میں روزے کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا باس بقبلہ، کوئی حرج نہیں ہے بوسہ لینے میں، جب آمین علی نفس ہی، اس کو اپنے نفس پر اطمینان ہو۔ اور اگر اس کو اپنے نفس پر اطمینان نہ ہو تو اس صورت میں بوسہ لینا مکروہ ہے۔ اور اگر اس نے قے کی ہے، خود بخود قے آئی ہے، جان بوجھ کر قے نہیں کی، خود بخود اس کو قے آ گئی ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ افطار نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کر قے کی اور قے بھی منہ بھر کر ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فعلیہ القضاء، اس پر قضا آئے گی، دون الکفارہ، اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ جس شخص نے نگل لی کوئی کنکری یا کوئی لوہا یا چونا، تو افطارا، تو اس کا روزہ افطار ہو جائے گا، اس پر قضا نہیں، اور قضا ہوگی، روزہ افطار ہو جائے گا اور اس پر قضا ہوگی، البتہ یہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ ومن جامع عامدن فی احد السبیلین، کہ اگر کسی شخص نے جمع کیا جان بوجھ کر سبیلین میں سے کسی ایک راستے میں، یا یعنی آگے کے راستے سے یا پیچھے کے راستے سے جمع کیا، یا اس نے جان بوجھ کر پتہ تھا کہ آج میرا روزہ ہے، پھر بھی فرض روزہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا،
یا ایسی چیز پی جس کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا جس کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ایسی چیز پی ہے، فعلیہ القضاء والکفارۃ، تو پھر اس صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا، یعنی اس پر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اچھا، اگلی بات یہ کہ کفارہ کیا ہے؟ والکفارۃ مثل کفارۃ الظہار، کفارہ یہ مثل کفارہ ظہار کے ہے ترتیب کے اندر۔ دیکھیں کفارہ ظہار کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان غلام آزاد کرے، اور اگر اس کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر یہ 60 روزے پے در پے رکھے، اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلائے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ ومن جامع فیما دون الفرج فانزل فعلیہ القضاء، کہ جس شخص نے جماع کیا فرج کے علاوہ میں بس اسے انزال ہو گیا تو اس صورت میں اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ولا کفارۃ علیہ، اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یعنی جس شخص نے جماع کیا فرج کے علاوہ میں، مثلا کسی مرد سے یا کسی عورت سے فرج کے علاوہ میں جماع کیا ہے تو اس صورت میں اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ وَلَيْسَ فِي صَادِ الصَّوْمِ فِي غَيْرِ رمضان کفارۃ، نہیں ہے روزے کے فاسد کرنے میں رمضان کے علاوہ کے اندر کفارہ، یعنی کفارہ جو واجب ہے وہ صرف رمضان کے روزے کے اندر ہے، رمضان کے علاوہ کے اندر کفارہ واجب نہیں ہے۔ یعنی رمضان کے روزے کے اندر جان بوجھ کر کھانا کھایا، جان بوجھ کر پانی پیا یا جان بوجھ کر جماع کیا تو کفارہ ہوگا۔ اگر غیر رمضان کے اندر مثلا نظر کا روزہ تھا، نفلی روزہ تھا، تو اس روزے میں یا کوئی مستحب و سنت روزہ تھا تو اس روزے میں اگر یہ اعمال کر لیتا ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن ان پر روزے کی جو قضا تو ہوگی لیکن روزے کا کفارہ نہیں ہوگا۔ روزے کی قضا ہوگی لیکن روزے کا کفارہ نہیں ہوگا۔ جی دیکھیے اگلا مسئلہ وَمَنِ احْتَقَنَ او استطاع او اقتر فی اذنہ او داوى جائفة او عامة بدواء رطبه فوصل الى جوفه او دمائه افطر فإن اقتر في احلیلہ لم يفطر عند ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی ومحمد وقال ابو یوسف يفطر ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك ويكره لامرأة ان تمزع لصبي الطعام اذا كان لها منه بد ومزع العلق لا يفطر الصائم ويكره۔ اور وہ آدمی جس نے دوبر میں کوئی دوا ڈالی یا اس نے دوائی ڈالی ناک میں یا اس نے دوائی ڈالی کان میں یا دوائی ڈالی پیٹ کے زخم میں یا دماغ کے زخم میں، تر دوائی پس پہنچ گئی وہ اس کے پیٹ میں یا دماغ میں تو فاسد ہو جائے گا اس کا روزہ۔ پہنچ جی فوصل الی جوفہ، پس وہ پہنچ گئی اس کے پیٹ میں یا اس کے دماغ میں تو اس صورت میں فاسد ہو جائے گا، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ افطارہ، روزہ افطار ہو گیا، گویا کہ دوبارہ اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس کا فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے۔ دیکھیے بس اگر دوائی اس کے دماغ تک پہنچ گئی ہے یا پیٹ تک پہنچ گئی ہے اور وہ اس کے دماغ میں یا پیٹ میں پہنچی تو فاسد ہو جائے گا اس کا روزہ۔ اور اگر ڈالی کسی آدمی نے کوئی چیز اپنے ذکر میں نہیں فاسد ہوگا اس کا روزہ، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک۔ احلیل ہی کا مطلب ہے کہ کوئی قطرہ ٹپکایا اپنے ذکر کے اندر تو نہیں افطار ہوگا اس کا روزہ، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے ہاں۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور وہ آدمی جس نے چکھا کسی چیز کو اپنے منہ سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور مکروہ ہے اس کے لیے یہ، یعنی اگر کوئی چیز چکھتا ہے ذائقہ چکھنے کے لیے، نمک چکھنے کے لیے یا مرچ چکھنے کے لیے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ایسا چکھنا مکروہ ہے۔ اور مکروہ ہے عورت کے لیے کہ چبائے وہ اپنے چھوٹے بچے کے لیے کھانا اگر ہو اس کے لیے اس سے کوئی چھٹکارا، یعنی اگر
کوئی عورت اپنے چھوٹے بچے کو منہ میں چبا کر کوئی کھانا دیتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور غذا بھی، نرم غذا یا کوئی غیر روزہ دار ہے جو چبا کر دے سکتا ہے، تو عورت کے لیے اس کا چبانا مکروہ ہے اور اس کو عورت نہ چبائے۔ اور اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر اس صورت میں مکروہ نہیں ہے، پھر اس میں اس کی گنجائش ہے۔ اور اگر کوئی اور نہیں ہے تو چبانا روزے کو نہیں توڑتا، لیکن یہ فرمایا کہ مکروہ ہوگا اس طریقے سے چبانا۔ اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ ومن کان مریضا فی رمضان، کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں بیمار تھا، پس اس کو خوف ہوا کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بڑھ جائے گا اس کا مرض، تو اس کو چاہیے کہ یہ روزہ افطار کر دے اور اس روزے کی قضا دے دے۔ یعنی روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا، اب اسے پتہ ہے کہ بھی اگر میں روزہ جاری رکھتا ہوں تو میرا مرض مزید بڑھ جائے گا، تو اب اس کے لیے حکم یہ کہ روزہ افطار کر دے اور پھر اس روزے کی قضا دے۔ وَإِن كَانَ مُسَافِرًا، اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور اس کو روزہ رکھنے کے ساتھ کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ، تو اس کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ لیکن اگر حالت سفر میں اس نے روزہ رکھ لیا اور پھر اس نے اس کو قضا افطار کر دیا تو اب اس پر قضا ہوگی اور اس کا افطار کرنا جائز ہے اور اس پر کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ دیکھیے اگلا مسئلہ یہ کہ وَإِن مَاتَ الْمَرِيضُ أَوِ الْمُسَافِرُ، اور اگر مر جائے مریض یا مسافر اور وہ دونوں اسی حالت میں تھے، یعنی مرض کی حالت میں تھے یا مسافر کی حالت میں، اور انہوں نے مرض کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑے ہوئے تھے یا حالت سفر کی وجہ سے روزے چھوڑے ہوئے تھے، تو اب ان دونوں کو اس کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر صحیح ہو گیا مریض یا مقیم ہو گیا مسافر، پھر وہ دونوں مر گئے، تو اب لازم ہوگی ان کو قضا صحت اور اقامت کی بقدر۔ یعنی اگر جتنے 5 روزے قضا ہوئے اور 5 دن یہاں بالکل تندرست رہا اور اس نے قضا نہیں کی تو ان کو قضا لازم ہوگی، یا جتنے دن وہ قضا، اگر اس سے کم یہ وہاں مقیم رہا یا وہاں صحت مند رہا پھر انتقال ہو گیا تو پھر اسی دن کی بقدر، صحت کے بقدر یا اقامت کے بقدر اس پر روزے جو ہوں گے وہ لازم ہوں گے۔ اور رمضان کی قضا میں ایک چیز ہے کہ اگر چاہے تو متفرق کرے اور اگر چاہے تو اکٹھے رکھے، یعنی رمضان کے روزے اگر کسی کے 5-6 قضا ہو گئے، 5-6 اکٹھے بھی رکھ سکتا ہے اور 5-6 الگ الگ، ایک آج رکھا ہے، ایک اگلے ہفتے رکھے، ایک 2 دن بعد رکھ لے، تو اس طریقے سے بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمْضَانُ آخر، اور اگر کسی شخص نے رمضان کے روزے قضا ہو گئے تھے اور ان کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ دوسرا رمضان داخل ہو گیا، تو اب اس کو چاہیے کہ پہلے دوسرے فرض رمضان کے روزے رکھے اور اول کے اس کے بعد قضا کرے، لیکن اس اول کے فدیہ نہیں دے سکتا، فدیہ دینا اس کے لیے لازم نہیں ہے، فدیہ نہیں دے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلا سبق والحامل والمرضع، حاملہ کا حکم اور دودھ پلانے والی عورت کا حکم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ جزاک اللہ۔